لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حج اور جہاد منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکہ مکرمہ میں تھے۔ وہاں کے مفتی اعظم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین اور علماء کرام کی دعوت کی۔ دعوت سے پہلے جلسہ تھا۔ عرب میں رواج ہے کہ اہم بیانات پہلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا بیان مہمان خصوصی کا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی کسی کے طفیل اس مبارک جلسہ میں شرکت کی سعادت مل گئی۔ چوتھا اہم بیان حضرت شیخ مولوی جلال الدین حقانی رحمہ اللہ کا تھا۔ افغان لہجے میں جاندار عربی بیان فرمایا۔ حج اور جہاد میں بہت مناسبت ہے۔ دلیل یہ کہ قرآن مجید میں حج کے فوراً بعد جہاد و قتال کا حکم موجود ہے۔ بعد میں شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے حجت اللہ البالغہ میں دیکھا، انہوں نے حج اور جہاد کے درمیان بہت سی مناسبات ذکر فرمائی ہیں۔ ویسے کوئی بھی غور کرے تو دونوں فریضوں کے درمیان کئی رشتے ڈھونڈ سکتا ہے۔ دونوں میں سفر ہے، ہجرت ہے، مشقت اور تکلیف ہے، خون ہے، مار دھاڑ ہے، عشق ہے، جدائی ہے، قربانی ہے، میل کچیل، تھکاوٹ اور پراگندہ حالی، پسینہ ہے، بھاگ دوڑ ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، والہانہ پن ہے۔ مار دھاڑ کا لفظ کئی افراد کو کھٹکے گا، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے تاکہ وہ نہ کھٹکے۔ عبادت وہ نہیں جسے ہم عبادت سمجھیں، عبادت وہ ہے جو اللہ کا حکم اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ ایک آدمی صاف سفید پاک کپڑے پہنے مصلی پر سجدہ ریز ہے، اسے سب عبادت سمجھتے ہیں۔ دوسرا آدمی مٹی سے اٹا ہوا بھاگ بھاگ کر پتھر پھینک رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، یہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس لیے یہ بڑی عبادت ہے۔ دشمنوں کے ناپاک خون سے کپڑے لت پت، سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، اس لیے بہت عظیم عبادت ہے۔ ہمارے شیخ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ جب جہاد کی طرف متوجہ ہوئے تو دل کے شوق نے آواز دی، اپنے جہادی قافلے کو سمندر کے راستے حرمین شریفین لے چلے، 2 حج کیے، پھر وہاں سے جہاد کا رخ کیا اور رب البیت کے پاس سرخرو چلے گئے۔ ہمارے مرشد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 1 سال جہاد کی طرف دوڑتے تو دوسرے سال حج کی طرف لپکتے۔ روح کا عشق ان 2 حسین چیزوں کی طرف ہمیشہ بے قرار لپکتا ہے۔ جہاد کا محاذ اور حرمین شریفین کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو دونوں طرف سفر کی سہولت میسر ہے۔ عاشقوں کا ترانہ حج بیت اللہ سینکڑوں سال سے جاری و ساری ہے۔ مکہ مکرمہ پر مشرکین کا مضبوط قبضہ تھا۔ 8 ہجری میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے مکہ فتح فرمایا۔ تمام ائمہ اور مورخین کا اتفاق ہے کہ مکہ مکرمہ تلوار سے فتح ہوا۔ جو لوگ جہاد کے منکر اور مخالف ہیں، جو جہاد کے دشمن ہیں، وہ اس غلط نظریے سے سچی توبہ کر لیں۔